الحمد لله رب العالمين۔ مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ مبارک پر لوگ شور غل کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ ویسے بھی بات کریں تو اتنی اونچی نہ ہو کہ حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ نماز میں امام کے پیچھے سورت فاتحہ پر اور رفع دین پر اختلاف، کوئی اختلاف نہیں، یعنی دیکھ رہے ہو سب رفع دین والے بھی کھڑے ہیں، فاتحہ والے بھی کھڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بھی، کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ اختلاف کہاں؟ ایک ہی امام کے پیچھے حنفی بھی کھڑے ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں اور شافعی بھی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور نہ ہی ان میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو بعد میں جھگڑتے ہیں۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے خود بھی امام تھے، میرے بھائی کا نکاح ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو گسانے اور صحیح رشتہ نصیب فرمائے، لیکن بہرحال آدمی کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تو آپ کے بھائی میں کوئی بیماری ہے، جب ان لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو نکاح توڑوا لیتے ہیں۔ وہی دیکھ رہے پاگل تو کوئی نہیں ہو گیا، آج تو لوگ لڑکیاں دینے کے لیے پریشان ہیں، کیوں توڑوائیں گے؟ میری پہلی بیوی سے 4 بچے ہیں، اللہ کے کرم سے 4 محافظ ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو نظر بد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں، آنے دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی برے خیالات دل میں نہیں آتے، اور مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو بیوی کا خیال ہے، کسی کو کسی اور عورت کا خیال ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے، سارے خیالات دنیاوی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر تمہارے سوال کا جواب۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو، تو کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے میں کیا جخ مارے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، یہاں شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شیطان تو وہی آتا ہے نا جہاں ایمان ہے، اس لیے یہ علامت ہے ایمان کی، کوئی بری بات نہیں ہے، بلا وجہ نہ آپ گھبرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے خیالات، فرمایا اچھا اتنے مقام پر تم پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے کہ آدمی کو خیال، کیوں شیطان اسی کو بھٹکائے گا نا جو اللہ والا بن رہا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے والد سے ہمارا تعلق تھا، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے حج پہ تو میرے ساتھ حج کیا کرتے تھے، اور حضرت بھی جب تشریف لاتے ہیں، اب اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں، ملاقات ضرور کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں یا ان کے بچپن کا ذکر ہے یا ان کی شہادت کا ذکر ہے، درمیانی زندگی میں واقعات نہیں ملتے۔ درمیانی زندگی میں کوئی ایسا عجوبہ ہو تو بتائے نا، جو چیز عجیب ہوتی ہے اسی کا ذکر۔ میں سری نگر کشمیر سے ہوں، اللہ پاک مسلمانوں کی، سری نگر کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔